عزیزان گرامی، قرآن کریم کے اس حصے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام سرکار کو وہ نظارے دکھائے زندگی اور موت کے کہ رب بے نیاز نے ان کو محض اس لیے بھیجا جتنا بیماری بڑی ہوتی ہے اتنا ہی علاج بہت بڑا ہوتا ہے۔ بیماری چھوٹی تو علاج چھوٹا، بیماری بڑی تو علاج بھی بڑا۔ طبیب و حکیم بھی بڑے لکھے جاتے ہیں اور بلائے جاتے ہیں، پروفیسروں کی بھی ضرورت پڑتی ہے مرض کی تلاش میں، اس کے حل کے لیے۔ تو رب بے نیاز نے جتنی بڑی یہ بیماری بن کے کہانی کر رہی تھی، رب بے نیاز نے کسی اور پیغمبر خدا کو نہیں بھیجا بلکہ اپنے خلیل کو، اپنے دوست کو، اپنے محبوب کو بھیج کر اس بیماری کا خاتمہ کرنے کا ارادہ فرمایا۔ عزیزان گرامی، قرآن کریم کے اس حصے کے اندر جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام سرکار کی حیاتی کا ذکر فرمایا۔ رب العالمین فرماتا ہے کہ جتنا بڑے پہرے بھی ہوں، اگر بھیجنے والا راضی ہو جائے، ان پہرے داروں سے اور نگہبانی سے یا ان کی کڑی سے کڑی نگاہ رکھنے والوں سے اگر جتنا بھی زیادہ طاقت کا استعمال کیا جائے، تب بھی خدا کی قدرت کا نظارہ اور ہے، انسان کی چالاکی کا نظارہ اور ہے، خدا کی بھیجنے میں حکمت و راز اور ہے، انسان کے وہم و گمان میں سوچ و بچار رکھنا، غور و فکر کرنا یہ اور ہے۔ رب بے نیاز اس وقت تک انسان کو آزمائش میں نہیں لیتا جب تک وہ انسان لوگوں پر، انسانوں پر ظلم و زیادتی کا نشانہ نہ بنائے۔ اور نمرود بہت بڑی بیماری بن کر خدائی دعویٰ کرنے پر اور لوگوں کو اپنے آپ کو خدا کہلوانے پر مجبور کر بیٹھا، رب بے نیاز نے، قادر مطلق کریم رب نے، مہربان رب نے پھر بھی اس کی رسی کو تنگ نہیں کیا اور اسے فرصت ہی دیتا رہا اور مہلتیں ہی دیتا رہا۔ کیوں نہ 1000 سال کم و بیش نمرود کی عمر تھی اور اس عمر کا اتنا استعمال کیا گیا کہ اپنی ڈھانچے بنوا کر اور اپنے پتلے بنوا کر لوگوں کے گھروں میں رکھوا کر اپنا خدائی دعویٰ جو کیا بیٹھا تھا اس پر عقائدگی کا اظہار کرواتا، لوگوں کو یقین دہانی کراتا اور لوگوں سے کام لیتا اور دیتا۔ یہی اس کا مشن تھا، یہی اس کا مزاج تھا، یہی اس کی طبیعت تھی، مگر کریم رب نے پکڑ نہیں کی اور اسے کسی طرح بھی آزمائش میں نہیں اتارا۔ جب باری آئی انسانوں کی لوگوں پر ظلم و زیادتیاں کرنے کی، تو اس وقت رب بے نیاز نے پوری ہر طرح سے اور ہر اطراف سے اس کی احاطے کو تنگ کر دیا کہ کہیں سے بھی یہ سکون کو حاصل نہ کر سکے۔ اور نجومی جو اس وقت راہب تھے،